السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شہری بھائی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گولڈن احادیث۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور تندرستی کے ساتھ خوشیوں والی زندگی نصیب فرمائے اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور مہربانی اور آپ سب دوستوں کی سپورٹ اور دعاؤں سے میرا چینل مونیٹائز ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب دوستوں نے بہت سپورٹ کیا۔ آپ سب دوستوں کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے رمضان کی رحمت، برکت اور فضیلت۔ رمضان بہت رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن شریف نازل ہوا۔ اس مہینے میں عبادات کا کئی گنا اجر ملتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو آئیے دوستوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ رمضان المبارک کی رحمت، برکت اور فضیلت۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف فرقان حمید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ سورہ البقرہ آیات 183 تا 184۔ ترجمہ: اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ چند روز ہیں گنتی کے۔ تقوی کا معنی ہے نفس کو برائیوں سے روکنا، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجیے جس سے حق تعالی مجھے نفع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھا کرو، اس کی مثل کوئی عمل نہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں اور عبادات کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔ اس لیے رمضان المبارک سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی رضا، محبت و عطا، اپنی ضمانت و الفت اور اپنے انوارات سے نوازتے ہیں۔ اس مہینہ میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں جب ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب رات کو قیام یعنی تراویح اسی شرط کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس سے بھی گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک نیکی فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس ماہ کی ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے۔ رمضان کا روزہ فرض اور تراویح کو نفل یعنی سنت مؤکدہ بنایا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں روزہ افطار کرانے والی کی مغفرت، گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کے پروانے کے علاوہ روزہ دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، چاہے وہ افطار ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ کرائے۔ ہاں، اگر روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا یا پلایا تو اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد
وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ اس ماہ کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ جس نے اس ماہ میں اپنے ماتحتوں کے کام میں تخفیف کی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی مغفرت اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دیں گے۔ پورا سال جنت کو رمضان المبارک کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے۔ عام قانون یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک دیا جاتا ہے، مگر روزہ اس قانون سے مستثنیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت کہ اس کا روزہ مکمل ہوا اور دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے روزہ افطار کیا، اور دوسری خوشی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ روزہ دار کی منہ کی بو جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کی شفاعت کریں گے، اور بندے کے حق میں دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کی تاریخوں کی جس قدر نگہداشت فرماتے تھے، اتنا دوسرے مہینوں کی نہیں فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی خاطر شعبان کی چاند کا اہتمام کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم فرمایا کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی اہل کتاب کو سو جانے کے بعد کھانا پینا ممنوع تھا، اور ہمیں صبح صادق کی طلوع ہونے سے پہلے تک اس کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ غروب آفتاب کے بعد افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ افطار کی دعا، اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق سے افطار کیا۔ رمضان میں ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے، اور اس ماہ میں مانگنے والا بے مراد نہیں رہتا۔ روزہ دار کی روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان میں روزانہ بہت سے لوگ دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں خود بھی شب بیدار رہتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بیدار رکھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کی آخر عشرے میں تلاش کرو۔ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور ہر بندہ جو کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو، اس میں تلاوت، تسبیح اور نوافل سب شامل ہے۔ الغرض کسی طریقے سے ذکر و عبادات میں مشغول ہو، اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اگر کسی نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، خواہ وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ رمضان میں 4 کام کثرت سے کیے جائیں۔ 2 کام جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی کثرت اور استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اور 2 کام جو ہر انسان کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا جائے، جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ تراویح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ایمان کے جذبے سے اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا،
اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت سے، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اعتکاف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں آخری 10 دن کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر 1 دن کا بھی اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسی 3 خندقیں بنا دیں گے کہ ہر خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب سے زیادہ ہوگا۔ رمضان میں قرآن کریم کا دور اور جود و سخاوت کی جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جود و سخا میں تمام انسانوں سے بڑھ کر تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کی آخری رات میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ روزے کی حالت میں بیہودہ باتوں مثلاً غیبت، بہتان، گالی گلوچ، لعن طعن، غلط بیانی، تمام گناہوں سے پرہیز کیا جائے، ورنہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اگر کوئی دوسرا آ کر ناشائستہ بات کرے تو یہ کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں، کیونکہ روزہ ڈال ہے، جب تک کوئی اس کو پاڑے نہیں اور یہ ڈال جھوٹ اور غیبت سے پٹ جاتی ہے۔ یہ مہینہ گویا ایمان اور اعمال کو ریچارج کرنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان عربی کا لفظ ہے جس کا اردو میں معنی ہی شدت حرارت کے ہیں، یعنی اس ماہ میں اللہ رب العزت روزی کی برکت اور اپنی رحمت خاصہ کے ذریعے اہل ایمان کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں اور ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں بجائے ابواب جنت کے ابواب رحمت کھول دیے جانے کا ذکر ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ممبر سے قریب ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پائے
اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ اس ماہ میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ ایثار اور ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، ان پر سخاوت کی جائے۔ یہ اس لیے کہ ایک تو ان کا حق ہے اور دوسرا اس لیے کہ صدقہ و خیرات کرنے سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بندے کا دل خوش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے، یا ہو سکتا ہے ہماری عبادت، ہماری تلاوت، ہماری نمازوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو یا اس قابل نہ ہو کہ وہ قبولیت کا مقام حاصل کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ اس لیے اس ماہ میں ہمیں پوری طرح خیرات و صدقات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے اور آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے طفیل جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین۔